اور امریکہ نے 1 جون سے قبل قرض حاصل کرنے کی حد میں اضافے کی ڈیل نہ کی تو امریکہ کی دیوالیہ ہونے کے امکانات بڑھ گئے، عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کی رپورٹ۔ فون ٹیپنگ غیر آئینی عمل ہے، مفروضے کی بنیاد پر آڈیوز کو درست مان لیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں نہیں لکھا کہ فون ٹیپنگ کس نے کی۔ معذرت سے کہتا ہوں، حکومت نے ججز کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے فائزیزہ کمیشن کے خلاف درخواست کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پنجاب سے 19 اور خیبر پختونخوا کے 14 ملزمان فوج کے حوالے، صرف 6 FIRs کا ممکنہ ٹرائل ملٹری عدالت میں ہو سکتا ہے۔ 9 مئی کے واقعات پر ملک بھر میں 499 مقدمات درج کیے گئے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس۔ حکومت نے PTI کے مزید 146 رہنماؤں اور عہدیداروں کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیے۔ مجموعی تعداد 226 تک پہنچ گئی۔ ناموں کی فہرست ایئرپورٹس پر امیگریشن حکام کو ارسال کر دی گئی۔ PCL میں نام ڈالنے پر حکومت کا شکریہ، بیرون ملک سفر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، ملک سے باہر کوئی جائیدادیں ہیں اور نہ ہی غیر ممالک میں کوئی بینک اکاؤنٹ۔ عمران خان کا ٹوئیٹ۔ عمران خان کی 121 مقدمات میں کارروائی روکنے کی درخواست، لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سیاست سے کنارہ کشی کرنے والے اسد عمر پھر فعال، موجودہ حکومت اور PTI کے دور میں مہنگائی کا موازنہ کر دیا، آٹے، چاول، مرغی، دال، دودھ اور چینی کی قیمتوں میں اضافے کو بدترین تباہی قرار دے دیا۔ مسرت جمشید چیمہ اور ملکہ بخاری نے PTI کو خیر آباد کہہ دیا، سیاست بھی چھوڑنے کا اعلان۔ PTI کے رکن سندھ اسمبلی عباس جعفری نے تحریک انصاف کو الوداع کہہ دیا۔ لاہور پولیس اور اینٹی کرپشن اہلکار کرپشن کیس میں پرویز الہی کو گرفتار نہ کر سکے، صبح سے پولیس نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے گھر کے باہر ڈیرے ڈال دیے۔ وزیر اعظم نے کراچی میں بین الاقوامی تجارتی نمائش ٹیکسپو پاکستان کا افتتاح کر دیا۔ ٹیکسٹائل کا شعبہ معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، برآمدات بڑھانے کے لیے تاجروں کو درکار معاونت فراہم کریں گے، شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 21 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز قرض کی منظوری دے دی، رقم سے بلوچستان کے سیلاب متاثرین کی مدد کی جائے گی۔